اس تو اللہ تعالیٰ دے رسول دے کہنے دے مطابق کہ پہلے تو بدبخت ہو سی جنہیں اونٹنی کو قتل کیتا، اور میری امت بدبخت ہوا جنہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ قتل کرنا۔ اتنے میں ایک ایسے گواہی تو ختم کر رہے ہیں، اگے حضرت آ جان گے۔ اے مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، اے قاضی ابوبکر ابن العربی ہے جی ایک پتہ نہیں وہ سچی کتاب جھوٹی سارے چکی کر دے اعلیٰ واسم من القرآن، اے اصل تفسیر ہے احکام القرآن چوتھی جلد ہے جدے اندر امام نے اسے تے بحث کی تھی سورہ حجرات فقاتلوا اللاتی تبغی دے تحت المسئلۃ الرابعہ 1705 تو لے کے 1708 تک جانا۔ انہوں سارے نے بڑے قاضی ابوبکر کو پیش کر دے رہے انہیں صفائی دیتی فلانے اے پڑھ صاحب فرماؤں گھر سن لو وَقَانَ الَّذِي قَتَلَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ مَنْ كَانَ مُفَتَّقَرًا عِنْدَ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ وَثَبَتَ بِدَلِيلِ الدِّينِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِمَامًا۔ آندہ دین نہ بھی ثابت ہو گیا، علماء اسلام بھی سب متفق ہو گئے کہ خلیفہ برک علی سے امام، وَأَنَّ كُلَّ مَنْ خَرَجَ عَلَيْهِ بَاغٍ جیڑا بھی وہ مقابلے نکلیا، پاویں حضرت عائشہ طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ یا امیر معاویہ خارجی سب باغی ہے، وَأَنَّ قِتَالَ واجب حَتَّى فِي أَهْلِ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ أَهْلَ الصَّلَاةِ، اور انہاں سارے نہ لڑنا علی تے فرض سی، جائز نہیں سی، فرض سی کہ باغیاں نہ جنگ کرے تاکہ حق کی طرف لوٹن۔ اگے پھر فرماؤندے کہ جڑے لوگوں نے شرطاں لائیاں کہ اسی انہاں چر نہیں منتے جب تک پہلا قاتلاں کو قصاص نہ لیا جائے، فَكَانَ عَلِيٌّ فِي ذَلِكَ صَدَّ رَأْيًا وَأَصَابَ قَوْلًا، علی اس بارے جڑی گل آندا سی وہ ٹھیک سی اور درست قول ہوتا سی، لأن علی لو طاعت القبض منهم لتعصبت لهم قبائل وصارت حربا ثالثا، اس گل ذہن با قاتل سی، اور قاتل ایک دا بندہ سی مولوی اسحاق نوں ماریا تے علی نوں پھڑ لیندا، مصر سی سارا، عراق سی سارا، ملک باغی ہویا اور سے علی ہاتھ پاؤں لگتا نویں سرے تو جنگاں شروع ہو جائیں۔ یہ بندہ قادر سی کوئی جنہوں پڑھنا، فرمایا اگر علی قصاص دے در پہ ہوندا انہاں دے قبیلے اٹھ کھڑے ہوندے اور ایک نمی جنگ لگ جاندی، فانتظر بما یستوثق الامر، حضرت علی اس گل دے انتظار چ رہا بے حکومت مضبوط ہون دیو، وتنعقد البیعۃ العامہ، پوری طرح بیعت ہوئے، ویقتل من الاولیاء فی مجلس الحکم، پھر وارث ہون عدالت دے اندر دسن کون قاتل ہے گواہ پیش کرن، فیجری القضاء بالحق، حق دے مطابق فیصلہ، ولا خلاف بین الامت ان یجوز للامام تاخیر القصاص اذا ادى ذلك الى اثارۃ الفتنہ اور تشدید الکلمہ۔ اے نقطے دی یاد رکھو، دین انہیاں دا دین نہیں، ہن بھی اگر سمجھے وقت دا پریزیڈنٹ کہ اگر قصاص لیا بگٹی کو تو بلوچستان ٹوٹ جانا، حکم ہے وہ صلح کر، ہار مندوں کو اے دین ہے، دنیاوی سیاست نہیں کہ ویکھیا جائے وہ اثر رسوخ بہت چاہ اور علاقہ سارا دے قبضے چاہ یہ تو ملک ہی برباد ہو جائے گا۔ فرمایا اگر امام محسوس کرے اور امت چاہتے کوئی اختلاف نہیں کہ قصاص ٹال دینا چاہیے، کیونکہ قصاص لیا فتنہ بہت بڑھتا اور مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلتا، دونوں حق پہنچتا کہ وہ ایسا قصاص معاف کر دے تباہی تو بچائے۔ اور جڑے تسی پیچھے تقریراں سنیاں وہ پتہ لگ گیا کہ حضرت عثمان دے خلاف کوئی کدا بندہ نہیں اٹھیا جڑا قاتل ہے تے پھڑ لو، ملکاں دے ملک یہ حضرت طلحہ اور زبیر جو گئے اما عائشہ بصرے قصاص لینا کئی ہزار بندہ مارتا، قصاص پھر بھی نہ، آخر جو اصل سی ہاتھ آیا ہرکوس بن انہوں لگے پھن 6000 آدمی اٹھ کھڑا، تلوارہ کر لیا انہوں نے، کیا ہرکوس نو پھڑو، یہ چپ کر کے بہ گئے۔ حضرت علی نے آخیا ہوں لاؤ نا قصاص، مینوں قصاص آندے جے، ہوں 6000 اٹھیا بسرے چپ کر کے بہ گئے، تسی 6000 کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں مصر تو لے کے ساری دنیا کا مقابلہ کرے، ساری امت بغاوت ہوئی ہے، کوئی کدے بندے کا قتل ہے جڑا قتل دے کیس لڑے جا۔ تو فرمایا کہ اس بارے انہوں دی رائے جڑی سی بالکل صحیح اور درست سی اور یہ بہتری سی۔ اگے جو کچھ پھر انشاءاللہ یہ بھی جنہاں لوگوں نے نہیں آپ دا ساتھ دیتا، جڑا آندے جی وہ اچھے سی، فرماؤں دے نا بالکل یرو انا معاویہ لما افضا الى الامر آتب سعد علی ما فعل وقال لم تکن ممن اسرا بین الفئتین حین اقتتل ورا ممن قاتل الفئتین، وہ سارے روندے مرے کہ جدوں امیر معاویہ کو چلی گئی حکومت، سعد بن ابی وقاص نے آخیا نہ تو صلح کراؤن والا تھا نہ باغیاں نہ لڑیا، فقال سعد ندمت علی ترکی قتال الفئۃ الباغیہ، انہوں نے آخیا میں خود شرمندہ کہ مینوں علی دے نال ہو کے تواڈے خلاف لڑنا چاہیے سی، ساڈے کو بڑی غلطی ہوئی ہے، اسی باہر ہو کے بہ گئے، تو مضبوط ہو گیا۔ فتبین انہ لیس علی الکل، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حال ہویا کہ رو رو کے کہندے سی کہ میں صرف قرآن دی عقائد تو شرمندہ، جدوں اتنے جانا فقاتل اللہ کی تبغی کے باغیاں نہ لڑو، اسے پتہ لگتا بس جڑے درویش بن کے حجریاں وڑ گئے، بڑی نادانی کی تھی، باغیاں نہ لڑنا سی فتنہ سمجھتے رہے۔ تو اللہ توفیق دے۔